بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم ڈاکٹر صاحب سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پہ بات کرنے والے ہیں، اور وہ جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے مایوسی. ہماری نوجوان نسل میں جو مایوسی ہے وہ کیوں اس قدر بڑھتی جا رہی ہے، اس کے بارے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے بات بھی کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. جی سر، یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہو رہی ہے؟ کیوں؟ اس کی پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اتنی بھی مایوس نہیں ہے جتنا کہ ہم کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اس وقت جو ہمارے پاکستانی نوجوان ہیں، لڑکیاں لڑکے، اگر آپ ان کا کمپیریزن کر کے دیکھ لیں پچھلے 10 سالوں میں، ہمارے یہاں ایجوکیشن زیادہ ہو گئی ہے، پی ایچ ڈی زیادہ ہو گئے ہیں، ایم فل زیادہ ہو گئے ہیں، یونیورسٹیاں زیادہ ہو گئی ہیں، ہمارے فورن گریجویٹ زیادہ ہو گئے ہیں. نہیں، اسی طرح آئی ٹی میں دیکھ لیں، دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاریاں پکڑ رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں میڈیکل فیلڈ کے اندر. تو میں آپ کی بات سے متفق تو ہوں، لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ترقی بہت کی ہے، لیکن یہ ترقی کرنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کے اندر مایوسی ہے. اور یہ مایوسی کیوں ہے، اس کی 2-3 وجوہات ہے جو میں چاہوں گا اپنے سننے والوں کو بتاؤں. دیکھیے، اس مایوسی کی پہلی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریئلسٹک نہیں ہیں. ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری کیپیسٹی ہے، اتنا ہم کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں کرنا چاہیے. ہم آج کل کی دنیا میں گوگل پہ جاتے ہیں، ہم آج کل کی دنیا میں فیس بک پہ جاتے ہیں، ہم امریکہ میں جاتے ہیں، ہم انگلینڈ میں یورپ میں چیزیں دیکھتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی ویسے ہی ہو جانا چاہیے، ہمیں بھی وہ ساری سہولتیں ملنی چاہیے، ہمیں بھی اتنی ترقی کرنی. دس از اے نان ریئلسٹک بیہیویئر. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ہم جڑاں والا میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں اپنے علاقے، اپنے ملک کی جو ہمیں سہولتیں ملی ہوئی ہیں ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کی پلاننگ کرنی چاہیے. اور جب ہم اس قسم کی پلاننگ کریں گے تو وہ ریئلسٹک پلاننگ ہوگی. دیکھیے، مایوس کون ہوتا ہے؟ مایوس وہ ہوتا ہے کہ جس کو یہ امید ہو کہ مجھے یہ ملے گا، اور پھر جب اس کو یہ نہیں ملتا تو مایوس ہو جاتا ہے. اگر آپ مجھے یہ ملے گا اتنا اونچا لے جاؤ گے جس نے آپ کو ملنا ہی نہیں ہے تو پھر آپ مایوس ہوگے. کیونکہ مایوسی ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے. مایوسی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے ٹاپ نہیں کیا. ہر بچہ ٹاپ تو نہیں کر سکتا نا، ایک نے ٹاپ کرنا. ہر شخص کسی بینک کا پریزیڈنٹ تو نہیں بننا، ایک شخص نے پریزیڈنٹ بننا. اب اگر ہزاروں بچے یہ سمجھنا شروع کرتے کہ نہیں یہ ہمیں ہی یہ بننا تھا اور پھر ہم نہیں بنے تو مایوس ہے. سو وی شوڈ بی ریئلسٹک. دیٹ از نمبر 1. دوسری چیز اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ اگین بہت سی باتیں سن کے اور بہت سے ہم بہت جلد باز ہو گئے ہیں. دیکھیے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اگر آپ نے دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ امیر گھر تو غریب گھر، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا. کچھ لوگوں کا بیس لائن بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، ان کو تھوڑی سی محنت کرنے پہ بہت جلدی ترقی مل جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے والد کی 3 فیکٹریاں چل رہی ہیں اور آپ نے ایم بی اے کر لیا، اور ایم بی اے کرنے کے بعد آپ نے والد صاحب کو کہا میں ایک اور فیکٹری بنانا چاہتا ہوں، اور آپ کو لون ملا، آپ نے فیکٹری بنا. دس ویری ایزی فار یو، آپ بنا بھی لو گے. دیکھنے والا سوچ رہا ہوگا کہ اچھا یار دیکھو بڑا لکی ہے، اس نے فیکٹری. وہ فیکٹری اس نے نہیں بنائی، اس کے والد کا بیس تھا جس کے اوپر بنائی. اس کے مقابلے میں ایک لڑکا یا ایک لڑکی جن کا تعلق ایسے گھرانے سے ہے جو زندگی کو بڑی مشکل سے گزار رہے تھے، وہ اگر ایک دم توقع کر لیں کہ جی ہم ایک فیکٹری بنا لیں، ان کے لیے فیکٹری بنانا بہت مشکل تھا. تو یہ پرسیپشن میں ہونا چاہیے کہ ہم ریئلسٹک گول رکھیں، اور پھر ہم وقت کا اوور نائٹ ہم بہت بڑے ہیرو نہ بن سکیں. سر، ایک اور مسئلہ جو سب سے زیادہ ہے جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے نا ابھی وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتی ہے. ہاں بالکل، یہی شارٹ کٹس، ان کے اندر وہ پیشنس نہیں ہے کہ وہ ایک اسٹرگل کر سکیں، اس کو آگے لے کے جا سکیں. سر، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ
کیا کرنا چاہیے؟ بالکل بالکل، آئی تھنک اس کے اندر آپ نے بالکل صحیح کہا تھا کہ شارٹ ہوتا بات وہی آ جاتی ہے نا، ہمارے یہاں آدھے سے زیادہ جو جرائم ہیں اس وقت پاکستان کے اندر اور نوجوان طبقے کے اندر، جن میں پڑھے لکھے بھی ہیں اور ان پڑھ بہت سے شامل ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ میری جیسی شکل کا ایک اور شخص جو ہے وہ تو ایک اتنی بڑی کار میں بڑی گاڑی میں گھوم رہے ہیں، اور مجھے بھی اللہ نے آنکھیں شکل اور وہی ہاتھ دی ہیں، اور مجھے سائیکل بھی میسر نہیں ہے، اور پھر میں پوری دن محنت کرتا ہوں اور اینڈ میں مجھے 600-800 روپے ملتے ہیں، وہ پھر شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے لیے اگر وہ ذہنی طور پہ میں تو بیمار کہوں گا تو وہ ڈاکہ بھی ڈال سکتا ہے، وہ چوری بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے آئی تھنک یہاں پہ پھر اسٹیٹ کا بڑا رول ہوتا ہے، جو ہمارے ملک کی سلطنت ہوتی ہے، جو ہمارا اسٹیٹ ہوتا ہے، اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو ایکول رائٹس ملیں، ایکول اپرچونیٹیز ملیں، ایکول مواقع ملیں ان کو، اور ان میں سے جو بیسٹ ہو وہ سامنے آئے، تب یہ فرسٹریشن کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو ہمارے یہاں یہ وجہ ہے. سر ایک اور چیز بھی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا میڈیا جو ہے یا ہمارے سوشل میڈیا یا ڈفرینٹ پلیٹفارمس میں وہاں پہ جو چیزیں ہمیں دکھائی جا رہی ہیں، ایک ریسزم جو ہے اس کا کتنا زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے کہ جو ہماری جنریشن ہے، یوتھ ہے، وہ اس چیز کو ایک اس طرح سے لیتی ہے کہ ان کی جو خواہشات ہیں یا وشیز ہیں یا کچھ بھی سوچنا یا کرنا، وہ والی چیز اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ پھر ان کے اپنے بس میں نہیں رہتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس چیز سے اوورکم آپ کیسے؟ ہمارے ڈرامے نکال کے دیکھیں، انڈیا کے آپ نے ڈرامے دیکھے تھے جس کے اندر 100-200-500 کروڑ سے نیچے کوئی بات نہیں ہوتی. ہمارے یہاں آج کی جو لڑکی ہے وہ جب ان ڈراموں کو دیکھتی ہے، ان پلیز کو دیکھتی ہے، تو اس کے ذہن کے اندر اپنی شادی کے متعلق جو امیج آتا ہے وہ ایک ایسے ہیرو کا آتا ہے جو ارب پتی ہوگا، اور پھر وہ اس کو سنڈریلا کی طرح بیاہ کے لے جائے گا، نہیں؟ اور پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ جب وہ اس کی شادی کی باری آتی ہے تو اس کی شادی ایک ایسے لڑکے سے ہوتی ہے کہ جس کے پاس موٹر سائیکل بھی سیکنڈ ہینڈ ہوتی ہے. تو پھر جب اس کے وہ جو خواب چکنا چور ہوتے ہیں تو شی گوز انٹو ڈپریشن، اینڈ آئی بینگ اے ڈاکٹر آئی سی لاٹ آف پیشنٹس جو بعد میں ڈپریشن کے پیشنٹ بن جاتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ ہماری کہانیاں پرانے زمانے میں آپ حکایت سعدی پڑھیں یا ہمارے ڈپٹی نذیر احمد صاحب کو پڑھیں، یہ سکھایا کرتے تھے کہ زندگی کیا ہے. آپ بانو قدسیہ کو پڑھیں، آپ اشفاق احمد کو پڑھیں، یہ لوگ بتایا کرتے تھے کہ حقیقت کیا ہے. ہم وہ ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کے اندر انفارچونیٹلی وہ چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے، کیونکہ انہیں کو دیکھ کے آپ انسپریشن لیتے ہو، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہو، آپ مایوسی میں چلے جاتے ہو. میرے خیال میں دیکھیے، جو شکل و صورت ہوتی ہے نا، یہ شادی کے بعد سب جو دلہے ہوتے ہیں نا اور شوہر ایک جیسی شکلیں ہو جاتی ہیں، ان کی گنجے بھی ہو جاتے ہیں. تو ان کو اتنی اصل اہمیت دینی چاہیے اخلاق کو. اور ایک جو لڑکی ہے اگر وہ اس حوالے سے مایوسی کا شکار ہے، اس کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے، اور is she going to a respectable family, and if she gets a respectable husband who respects her, I think اس کو اس پہ اکتفا کرنا چاہیے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا اپنی بیٹیوں سے، آج کل کی جو لڑکی ہیں ان سے، کہ اگر آپ تعلیم یافتہ ہو، آپ پڑھی ہوئی ہو، تو نوکری ضرور کرنا، اور کوشش کرنا کہ شادی سے پہلے نوکری جوائن کر لو، کیونکہ شادی کے بعد کئی دفعہ ریسٹرکشن لگ جاتی ہیں. آپ پہلے سے نوکری کر رہے ہوئے ہو گئے تو آپ بہت سارے کام کر سکتے ہو، تو پھر ڈپریشن آپ کے اندر کم ہوگا. اور میں لڑکوں سے یہ کہوں گا کہ دیکھیے، جو خوشی ہے نا، وہ نہ بہت زیادہ دولت کمانے میں ہے، نہ دولت لٹانے میں ہے، اور نہ اس کا دکھاوا کرنے میں، وہ اطمینان میں ہے. اگر آپ کو اطمینان مل جاتا ہے تو پھر مایوسی کی چیز کی. 2 لفظ میرے خیال میں، ایک صبر اور ایک شکر. جو لوگ صابر اور شاکر ہوتے ہیں ان میں مایوسی کبھی آئی نہیں سکتی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے. بالکل. مایوسی ویسے بھی گناہ ہے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں بہت ہی انفارمیٹیو باتیں بتائی ہیں،
اور ہماری جنریشن جو ہے یوتھ اسپیشلی ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان باتوں کو فالو بھی کریں اور باقی سب کو بھی بتائیں, اور جو بھی مایوسی ہے اس فیز سے گزر رہا ہے ہم اس کی ہیلپ کریں, اس کی اچھی سی کاؤنسلنگ کر کے. تھینک یو سو مچ.